صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذا الإسبات وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسئله رزقها طولا وتقطعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. يا رب الحسين بحق الحسين اشف الصدر الحسين بظهور الحجة القائم وأجل الله تعالى فرج الشريف. نادي علي المدر الغائب تجد روح اللقاء في النوائب كلها من ومن سيد جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم متصفر کے 74 معصومین برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کائنات العالمین ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو سرکار مصطفیٰ نے کرم کرتے ہوئے ہماری گردنوں پہ ملکیت والا ڈالا وہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. گناہگار ہیں خطاکار ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے گناہ نے کبھی رو سکا خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت امام میں رکاوٹ ہے. حالانکہ کونین ہر دور میں ہر روز زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. ہم سب اپنی حجت کا صدقہ کھاتے ہیں. ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب جو برسا سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن چاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل. حالانکہ کونین ہمارے جسموں میں نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت کو قائم فرما. سوائے اپنی حجت کے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. الہ العالمین سب سادات و مومنین کو وہ طاقت عطا فرما کہ تیری حجت کا سامنا کر سکے. ہم سب کو زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. موالیہ نے حیدر کرار ہوئے زمین پر جو پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے پریشانی تنگ دستی دور فرما. جو بے اولاد ہیں والدین بننے کے لیے نئی قائم کا لشکر کا سپاہی عطا فرما تاکہ تربیت کر کے سردار کے خدمت میں پیش کرنے کے قابل بنا سکیں. مہمانیان کے لیے کیا دعا کروں. آج وہ خود دعا ہیں جنہوں نے یہ اہتمام عام اہتمام نہیں 14 کو بلانے کا پروگرام بنایا ہے. آج وہ خود بہت اعلیٰ ہیں. آج ہمیں ان سے دعا لینی ہے کہ ہمیں جتنے آئے بچے ہم سب کے لیے دعا کر دینا بانیان کہ اللہ جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں جو تو دینا چاہتے ہیں وہ عطا فرما. ساری زندگی یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میں علی والا میں علی والا میں علی والا. ہمارے کردار گفتار اظہار اتنے بلند فرما دشمن دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسن یا وارث خون حسین یا وارث خون سجاد یا وارث خون عباس. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین سرج الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الرسول
اب الوقت بموت الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع ذم والعدوان امامنا امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے درود وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ بڑے عرصے بعد ہم امام سے حاضر ہوئے شاید ہماری مرضی یا ہمارا ارادہ کچھ اور ہوتا مولا کی مرضی مولا کا ارادہ تھا ہم حسن انداز آپ کے خدمت میں کریں کامرہ کینٹ مجلس پڑھی سید نے چاہا کہ آپ کسی دور سے آ رہے ہیں ایک پیغام ہمیں بھی دے دیں یہ کاشادی سے بات ہوئی پر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئے عرفان کے موتی معرفت کے کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی مقصود ہے اللہ کرے موالیہ نے حیدر کرار کا سویا ہوا مرجع یہی معراج بھی ہے یہی کامیابی بھی ہے سویا ہوا مرجع کیا ہے سرکار حسن مجتبیٰ سبز گواہ نفیس امام علیہ السلام کا ایک فرمان ہے ذرا درود تو پڑھنے سرکار کی بات آقا نے کریم فرمائی شفقت فرمائی مخلوق پر نمائندہ الہی تھا ہر نمائندہ الہی کی کوشش رہی کہ مخلوق ہمیں بھی مانے ہماری بھی مانے کچھ مخلوق نے انہیں مانا پر ان کی نہیں مانی بہت تھوڑے تھے جنہوں نے ان کو بھی مانا ان کی بھی مانی جنہوں نے ان کو مانا اور ان کی مانی وہ اپنے نصیب پہ فخر کرتے تھے کہ خداوند عالم تیرا اتنا احسان کہ تو نے ہمیں وہ ہستیاں عطا کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے تھوڑا سا مشکل ہے ان کو مان کے ان کی مانا پر جس نے مان لیا اسے شیعہ کہتے ہیں جس نے صرف انہیں مانا اسے محب کہتے ہیں پہلی ارشد راز بات میری گفتگو ہے پریشان نہ ہوئیے گا جو میں دعوے کرتا جاؤں گا ساتھ نتیجے بھی دیتا جاؤں گا بابا سرکار جو ان کو مانتا ہے ان کی نہیں مانتا وہ محب ہے جو ان کو مانتا ہے ان کی بھی مانتا ہے وہ شیعہ ہے آپ کہیں گے سید یہ نئی بات آج آپ نے ممبر پہ کر دی محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں یہ میں نے نہیں کی تیری 11ویں لاکھ ولایت نے کی مالک اسرت فرماتے ہیں محب اور شیعہ میں بہت بڑا فرق ہے پوچھا ہے آپ کا فرق کیا فرمایا محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں شکر گزار محب مہربانی سادات محب وہ ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے شیعہ وہ ہوتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں فرق تو ہے نا تاریخ محبوں سے بھری ہے پر شیعوں سے نہیں شیعہ آپ کو تاریخ میں چیدہ نظر آئیں گے عرفان کی عینک پہنیں گے آپ کو سب سے پہلے تاریخ میں شیعوں میں سلمان کھڑا نظر آئے کیا صاحب کمال ہے سلمان انہوں نے کرم کرتے ہوئے منا بنا دیا پوری تاریخ گواہ ہے ساری دنیا کے مفسرین مورخین کو میرا چیلنج ہے مجھے ثابت کر دے سلمان نے کہا تھا مجھے بنا بناؤ نہیں عاشق شیعہ سوال نہیں کرتے
تھوڑی عرفان اور معرفت کی گفتگو ہے، ذرا ہٹ کے ہے. میں والے پکے کرانے والا بندہ نہیں. میں ادھر آیا ہوں، مجھے 4 5 6 مجالس آپ کی پٹی میں ملے گی اور میں جا کے رات کو پیسے گنوں گا. نہیں، میں اپنے آپ کو بھکاریوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا. میرا عقیدہ ہے حسن امداد ہر چیز بکنی چاہیے، حسین کا خون نہیں بکنا چاہیے. اور الحمدللہ 17 سال بعد سرخرو کھڑا. 17 سال ہو گئے دنیا میں جس کو نے پڑے گئے. بندوں نے کہا شادی پیٹرول کے پیسے. میں نے کہا کس بات کے؟ بچے کی محبت میں میں دور دور جا سکتا ہوں، حسین کی محبت کے لیے پہلے میں پوچھوں گا دو گے کیا؟ ایک اور بڑا عجیب سا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کال کی جائے فوراً سوال کیا جاتا ہے نیاز کیا دو گے؟ ارمان ہے، افسوس ہے، ہم بھی عادی ہو گئے، پڑھانے والے بھی عادی ہو گئے. کیا بھول گئے ہو جب چھوٹے تھے ماں نے پہلا لقمہ منہ میں ڈال کے کہا تھا نظر اللہ نیاز؟ بڑی جلدی بھول گیا ہو. میرے مولا کی رعیت بڑی جلدی بھول گئی ہے. نیاز بابا وہ ہے جو پکی ہوتی ہے، یہ فیس ہے، یہ معاوضہ ہے. چلو جس کو اچھا لگتا ہے 100 بسم اللہ، پر میری ڈکشنری کے مطابق سید کو نہیں لینا چاہیے. سید کو اپنے گھر کے پیغام کے لیے پہنچنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا. بھائی دیکھو آج میں پیسے لے کے چلا جاؤں 10 20 25 30 40 ہزار، کبھی تو خیال آئے گا آیا کون تھا؟ سید آیا تھا. خود کہتی ہو نا دیکھ کا ایک چاول چکھو پتہ چل جاتا ہے دیکھ کیسی ہے. صرف بابا جی کے ارمانے کے لیے ہم رہ گئے، صرف گوڑوں کو ہاتھ رکھوانے کے لیے رہ گئے نہیں. ہم اس لیے زمین پہ ہیں کہ کردار نسلوں کا پتہ دیتے ہیں. بہت شکریہ، مہربانی حسن امداد، شکر گزار. مہربانی کردار نسلوں کو پتہ دیتے ہیں. آج ہمیں دیکھ کے کہے نا کہ ان کے بڑے کیسے تھے. گھبرا تو نہیں ہے. میرا اپنا عقیدہ ہے، میری اپنی عقیدت ہے. میں ولایت کی توہین سمجھتا ہوں پیسے اکٹھے کرنا. میں کہتا ہوں محنت مزدوری ٹھیک ہے، خون حسین میں لقمہ نہیں کرتا، کیونکہ میں مانتا ہی اس حسین کو جو رکھتا کسی کا ہے. مہربانی، شکریہ حسن امداد، شکر گزار. لو جی بات چل رہی تھی جناب سلیمان محمد کی. میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، اس نے کہا مجھے منا بناؤ، آقا مجھے منا بناؤ. نہیں، سوال تو ہے نہیں. شیعہ تو جواب دیتا ہے، سوال تو نہیں کرتا. نہیں، میں نہیں سمجھا پایا. آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں تمہیدی جملوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کرے آپ تک یہ بات پہنچ جائے اور امام مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ تک پہنچا سکوں. دیکھو قرآن میں مشہور و معروف ایک آیت ہے، ہمارے بچے کو یاد ہے، مودت والی. کل میرا حبیب ان سے ہے. پورے قرآن میں پیر وقار شاہ جہاں جہاں کل آتا ہے وہ محمد کے لیے نہیں. محمد ان سے کہے، پڑھتا جا قرآن کی کل والی آیت ہے. شکریہ جیسے ان سے کہے ہے کیا؟ کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کیا اقربا کے ساتھ مودت کرو. ایک ہی سوال ہے، اقربا کے ساتھ مودت کرو، اقربا کے ساتھ مودت کرو. ہم کوشش تو کر رہے ہیں مودت کی، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں تو کیا دے گا؟ حسین میں مجلس میں آیا، میری یہ لسٹ ہے، میرا مسئلہ حل کر، میری ٹینشن دور کر. ساتھ سوال بھی کرتا ہوں، لسٹ بھی دیتا ہوں. مودت تو نہ ہوئی، یہ تو تجارت ہے. ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو. میں آیا ہوں اس کا مطلب میں حسین تجھ پہ احسان کرنے آیا ہوں. نہ 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 حسن امداد، ہمارا حسین پہ احسان نہیں، حسین کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو اپنے ذکر میں بلایا. اور یہ بھی مہربانی ہے، پہلا پیغام میں اسے نشید کرنا چاہتا تھا. میرا یہ میسج پہنچے، مجلس حسین کے بعد باہر نکلو، وہ کہے کہاں گئے تھے؟ کوشش کرو مودت کی ٹریننگ کرو. یہ نہ کہا کرو
کریم نے مجھے توفیق میرے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو لنگر کھلایا. ایسے ہے کہ نہیں؟ میں نے ایماندار کا بنوائی. میری کیا اوقات تھی؟ کبھی میں نے کوٹھی بنا کے بھی دنیا کو بتایا نہیں بتاتا. میں دکھاتا ہوں مگر حسین پہ جو لگاتا ہوں وہ بتاتا ہوں. بلکہ کوشش ہوتی ہے لسٹ بنائی جائے. میں نے چندہ کتنا دیا تھا, اس نے چندہ کتنا دیا تھا, اس نے چندہ کتنا دیا تھا. یار نیکی کر دریا میں ڈال. کیا کرتا ہے یار؟ تو نے نہیں بنوایا, شکر پڑھ حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا. اشارہ میں کنائیوں میں بہت گفتگو اسی مبدت پہ کر گیا. اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے برادر محترم جناب اس میں گرامی سید محسن رضا کئی میری ملاقات ہے. مبدت شاید سمجھا پاؤں اس چھوٹی سی پست مثال کے ذریعے. فرض کرو سید سے میرا بڑا گہرا اور بڑا پیار والا رشتہ ہے. سید میرے بڑے محسن ہیں. انہوں نے ہر موڑ پہ میرے کو شفقت کی, ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا, میرے ہر معاملات میں شفقت فرماتے ہیں, میرا بڑا خیال, میرے لیے دعائیں مانگتے ہیں, مجھے کوشش کرتے ہیں گڑھے میں گرنے نہیں دیتے. اتنے ان کے مجھ پہ احسان ہے. توجہ سنیے گا, پیغام ہے. تو جی ایک دن محسن شادی نے مجھے کہہ دیا بھائی اسد بخاری یہ کام کیجئے. میں نے کہا محسن شادی دو گے کیا؟ شکریہ. مثال کے ذریعے سمجھانا تھا نا تاکہ پیغام پہنچ جائے. شادی نے کہا شادی ایک کام کیجئے. میں نے کہا شادی دو گے کیا؟ افسوس ہے مجھ پر کہ میں محسن کے ایک احسان کو بھی یاد نہ رکھ سکا. میں نے کہا دو گے کیا؟ حق یہ بنتا تھا میرا محسن تو حکم کر, میرا خون بھی حاضر ہے. ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں, ہمیں کسی نے سکھایا نہیں, ہمیں کسی نے بتلایا نہیں. ہمیں یہی کہا گیا مانگو مانگو مانگو. تو مصر کی وہ اچھا نہیں کسی عاشق نے لکھی اور بڑے کمان لکھی. وہ کہتے ہیں راہب کا ہے یہ عقیدہ مانگو حسین سے. پہنچ گیا, شکر گزار ہو. راہب کا ہے یہ عقیدہ مانگو حسین سے. راہب کا ہے یہ عقیدہ مانگو حسین سے. خود کا ہے نظریہ وارو حسین پر. اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آیا چلو تو اس میں اور بھی رمضے سے گیس کیے دیتا ہوں. چلو بات اور واضح ہو جائے گی. کسی عاشق نے قلم اٹھایا کمال کر گیا. وہ کہتا ہے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. سمجھتے ہو اسیری کا کیا مطلب ہے, وفا کا کیا مطلب ہے؟ اسیری تو جملے ہی کمال ہے. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں, انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. بھائی شاید بڑی خوبصورت سنتے ہو, چار مشرا اور ناز کرتا ہے. بھائی محسن یہ نہ ہو کہ حسن افراد میں اسد بخاری کا داخلہ ہی بند ہے. کوئی پرواہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پیغام پہنچنا چاہیے. دل کی آواز ہے, پھر دل چلی سنبھالنا. ہاں عرض کر رہا ہوں, با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. بڑے کمال جملے ہیں, سکون سے سنیے گا پھر دل پہ بٹھائیے گا. کسی عاشق نے قلم اٹھائی کہا با وفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر, ورنہ ہور بنتے بنتے ہور بنا بن جاؤ گے. میں نے کہا مشکل سی بات ہے. سلام ہے آپ کو, سلام ہے. بھائی ہمیں دینے کا حکم ہے, لینے کا نہیں. ہمیں کبھی کیا دیے, کیا چاہیے؟ علی کے مقابلے میں کوئی چیز ہے دنیا کی وسیع چیز. سلمان محمدی بھی تو شیعہ تھا نا. سلمان سے کئی دفعہ علا کل شیء قدیر کے نمائندوں نے پوچھا
زمین پہ اس کے مذہب نے پوچھا سلمان ہم سے کچھ مانگ، بار بار قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا علی آپ کے ٹکر کی کوئی چیز ہو تو مانگو۔ آپ کی زبان میں نے جناب سلمان کی بات کی ہے، بہت شکریہ، آپ کے برابر کی کوئی چیز ہو تو مانگو، آپ ہے نا۔ میں مجمع سے ایک دفعہ گیا، کسی کے پرسی کی مجلس پڑھنی تھی، کچھ عرصے بعد میں وہاں گیا، کچھ 6-8 مہینے بعد وہیں کسی مومن کی دنیا سے رحلت ہوئی، میں وہاں گیا 40 دن کی مجلس پڑھنے، نوجوان ملا، میں نے کہا یار سونا کیسی گزر رہی ہے؟ ابھی ان کی کہتا ہے شادی نہ پوچھو، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا باپ چھوڑ بھی کچھ نہیں ہے، نہ زمین چھوڑ گیا، نہ جائیداد چھوڑ گیا، نہ مال چھوڑ گیا، نہ دولت چھوڑ گیا، نہ بینک بیلنس چھوڑ گیا، کچھ نہیں چھوڑ گیا۔ جن کی 40ویں کی مجلس پڑھنے آؤ نا، اس کا باپ اتنی زمین چھوڑ گیا، اتنی گاڑیاں چھوڑ گیا، اتنا بینک بیلنس چھوڑ گیا، میرا باپ تو چھوڑ کے کچھ نہیں گیا۔ میں نے کہا آج ملا کیا آئندہ نہ کرنا، کچھ نہ چھوڑا، علی تو دے گیا۔ بندوں کو قدر و قیمت کا اندازہ جو نہیں ہے، مہربانی، شکریہ سلامدار، شکر گزار، بات چل رہی تھی مبتت پہ، بات بولی تو نہیں، ابھی تو سرکار حسن پاک کا میں نے فرمان بھی سنانا تھا، وہ بات چلتے چلتے یہاں تو پہنچ گئی، میں مبتت مکمل کر لوں گا، سرکار حسن پاک کے فرمان پہ آتا ہوں۔ مبتت لینے کا نام نہیں، دینے کا نام ہے۔ میرا چیلنج ہے، مجھے سلمان سے لے کر میں سمجھتا ہوں آج تک کوئی عاشق ایسا ثابت کر کے دکھاؤ جس نے علی سے علی کے سوا کچھ مانگا ہو۔ میرا چیلنج ہے، کوئی ہے عاشق مجھے دکھاؤ، اور کل والا بہت سنی ہے نا، ماں کی گود سے سنتے آئے ہو۔ میرا چیلنج ہے ان عاشقین میں مجھے ایک بھی منگتا بھکاری ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ شب عاشور کے تذکیرات ہے، سرکار فرما رہے تمہیں پتہ ہے صبح تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ کہا کا پرواہ ہی نہیں، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اور میں تمہیں ٹکڑے 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 گھوڑے یہ وہ سارا سرکار نے سب کچھ بتایا۔ کہتے الحمدللہ، بڑی کوشش کی، اب تک کی تحقیق میں مگر بھائی میں نے کہا کہیں تو لکھا ہوگا انہوں نے سرکار سے کہا ہوگا صبح کوئی کفن بھی دے گا۔ میرا چیلنج ہے سمجھدار، کوئی ثابت کر دے، مورخ مفسر بڑے سے بڑا، کہ یہ ثابت کر دے کہ انہوں نے کہا کوئی کفن بھی ملے گا، کوئی دفن بھی کرے گا۔ نہیں، سوال نہیں ہے، شیعہ جو کرے۔ یہ تھا شیعوں کا بیان۔ تو جی چھوٹا سا واقعہ آ گیا سامنے، میں وہ سناتا جاؤں۔ 5ویں نام پہ رہے تھے، آپ ضرور پڑھو سردار کے۔ میرے پاس ولایت لڑانے والی نہیں ہے، اکٹھا کرنے والی ہے، جوڑنے والی ولایت ہے، توڑنے والی نہیں ہے۔ میں قائل ہی نہیں توڑنے والی ولایت ہے، وہ ولایت ہی نہیں، وہ ولایت ہی، وہ ولایت ہی نہیں، وہ کیا بندہ عجیب سلسلوں میں چلا بیٹھا۔ یہ وہ بات ہے، ہم کو ٹھیکیدار ہیں، بندے اندھے، سب کو پتہ ہے علی کی ولایت واجب نہیں اوجب ہے، سب کو پتہ ہے، زبردستی منوانے کی ضرورت ہے۔ چلو چھوٹی سی بات آ گئی، وہ بھی میں ایک خبردار میں خطاب کرنا ہے۔ ایک بھائی صاحب مجھے فرما رہے شاہ جی آج آپ نے ایک ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے جی سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس ہے نا محمد، اس کے آگے اہل سنت کتابوں میں بھی لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آج کل لوگ کہنا شروع ہو گئے صلی اللہ وسلم، صلی اللہ وسلم۔ ان کو بتاؤ نا۔ میں نے کہا یار میں مناظر والا بندہ نہیں۔ کہنے لگے شاہ جی آپ مندر والے بندے ہو، آپ کی ڈیوٹی آپ بتاؤ، یہ صلی اللہ وسلم نہیں ہے، اہل سنت کو تو میں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا یہ پوری طبیعت میں میرا بڑا مزاج ہے، میں نہیں بات کروں گا۔ کہنے لگے نہیں آپ کو آج لازمی کرنی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ میرے سے سننا چاہتے ہو تو سنو، زبردستی کیوں کرتے ہو جب آج زبان پہ نہیں آنا چاہتی؟ زبردستی کرنے کا وہ فائدہ ہے جب صلی اللہ علیہ وآلہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ معاملہ امیر کائنات کی ولایت کا بھی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر تو میرے سے مومن کی شان پوچھے تو میں تجھے مشورہ ضرور دوں گا۔ مومن وہ ہے اگر کسی بھائی کی ولایت کمزور ہے، اگر محبت سے نہیں سمجھا سکتا، علم عباس کا سہارا لے کے دعا مانگے۔ آپ
آپ کے سہارے اور آپ کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا ادا نہیں ہوتی. یہ بھی میرا بھائی ہے، مومن ہے نا، یہ بھی مولا کا جانے والا ہے. احسان فرماؤ اس کے دل میں بھی وہ ولایت، وہ نور روشن فرماؤ جو محمد دینا چاہتے تھے. اگر مومن ہو تو، اگر بس ڈرنا ہی ہے پھر آپ کی مرضی. ویسے جناب سلمان نے ایک جملہ کہا تھا جس کو عاشق نے شعر میں قلم بند کیا. بھائی موسم کو کہتے ہیں جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. جان پڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے. وہ جی 5 بجے آپ کے بہت مہربانی مہربانی، بہت بڑا پیغام دے گیا. میں بہت بڑا میسج تھا، سوچنا اس پہ. وہ جی 5 بجے آپ ولایت، زمانے کی وہ جج، زمانے کا امام، روح زمین پر پاورفل ہستی جو ایک وقت میں ایک جگہ نہیں، ایک جگہ ہو کے ہر جگہ ہوتی ہے. گھبراہٹ والے نہیں بیٹھے جو بعد میں کہیں سجاد شادی کا جو بانی ہے، یہ شادی کیسے بندہ ممبر پہ ڈال کر کے پیسے نہیں لیتا، اس کی مرضی، لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا. یہ امام ہے بہت ہر جگہ، کیسے ممکن ہے؟ تو پھر سجاد شادی جواب میں دے دیتا ہوں، دعویٰ میں کر گیا، دلیل میں دیتا ہوں. بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تیرا شیطان پہ ایمان ہے، جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی، وہ روح زمین پہ 8 ارب آبادی کو ایک وقت میں بہکا سکتا ہے. اور جس کے سر کی مہلت ملی وہ نہیں آ سکتا. وقت کی بابت ہے، مہربانی. ورنہ میں نے صاحب زمان دربار چلتے چلتے میں نے کہا چلو بڑے سے بات کرنی، مجھے سے تھوڑا سا محبت ٹچ دے جو بڑا ضروری ہے، تاکہ میرے مولا کی ریت کم از کم اس چیز میں تو آگے آئے نا، اس چیز میں آگے آئی نا. لڑائیاں ختم، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ختم. وہ کل چلی صاحب اس نے مولا کو نہ سنا تھا نہیں کرتے نہیں ہے تو اچھا بسم اللہ بھائی. موسم میں آج کر رہا ہوں، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. اب آگے شادی اندر میری گفتگو ہو رہی تھی، آپ فرما رہے تھے اندر لوگ گلے ملو سب درود پڑھ کے. مشورہ ہے میرا، ضرورت بھی ہے دور کی، لڑائی جھگڑا فائدہ نہیں، فیصلے مولا پہ چھوڑو. گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ فریبی آنکھیں، مکان غصبی بلا رہے ہو، جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ ضرورت ہے اس وقت کی، اس دور کی. میں یورپ پہ گیا، آپ یقین کریں وہ جی فلانے کا امام بن گئے، وہ یار امام کی امام بن گیا ہے، کسی نے کہا اس کا یا اس کا مولا کی امام بن گئے. لڑائی جھگڑے اتنے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. نہ یار یہ کام نہ کر، پر کوشش کر اس بندے کو ممبر پہ گزارش کر، ہاتھ باندھ کے تو فیصلہ کرنے والا نہ بن. ہاں اگر تجھے مولا نے کہا پھر فیصلہ کر. وہ حلالی ہے اور وہ حرامی. یہ ممبر اس لیے نہیں بنا، کسی نے کہا وہ حلالی ہے وہ حرامی ہے، مولا کو آنے دو یار، فیصلہ کرے گا. ماشاءاللہ سب حلالی ہیں،
یہ سارے ماشاءاللہ حلالی بیٹھے جو میرے امام کی بارگاہ کی دہلیز کا راز کرتا ہے. ایک میرا مشورہ بھی ہے، ایک چھوٹا سا بینر بنا کے حسن عبدال کی امام بارگاہ کے باہر ضرور لگا دینا، اور پھر وہ ذرا قرآن ہو جائے پھر رینیو کر دینا کہ ہر آنے والے دور کے لیے راستہ کھلا ہے. مشورہ ہے باقی اپنی مرضی. ایسے یہ ہم نے راستے روک دیے کہ یقین کیجیے ہمارے کرداروں کو دیکھ کے لوگ پیچھے آ جائیں، آنا چاہتے ہیں. وہ پہلے میں یہ ممبر میں کھڑا ہوں، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا. حیدرآباد بیٹھا ہوں، شب یاد شروع ہے. بابا ذاکر شاہ جی آپ یقین کریں کہنے سنت میرے پاس آیا، کہنے لگا شاہ جی آپ کی تقریر سن کے دل کرتا ہے میں بھی شیعہ ہو رہا ہوں. میں نے کہا میں نے تو مجبور نہیں کیا. کہنے لگے بس یہاں کے مومنین جو آپس میں لڑتے ہیں نا، میں یہ سوچتا ہوں کہ علی نے یہی تبلیغ کی تھی. کیا جواب میرے پاس جواب نہیں تھا. آپس میں بیٹھے دل کی ایک بات تھی بڑی عرصے بعد میں نے کہہ دی ناراض تو نہیں ہو گئے. 5 میدان پہ لائے، ایک جگہ موجود ہو کہ ہر جگہ زمانے کا حاکم، زمانے کا حاکم، زمانے کا رہبر، زمانے کا خیر خواہ تشریف فرما. میں نے کہا مدد والی بات بڑی ضروری ہے، اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے میں پھر اس کا نچوڑ دوں گا. سرکار بیٹھی ہے، ایک شخص ہے جس کا نام ہے جابر بن یزید. یہ وہ یزید نہیں ہے بدبخت، پہلے یزید نام رکھا ہے، جابر بن یزید. مولا کا محب ہے، آگے مولا کو سلام کرتے ہیں. آقا میرا سلام. سرکار نے فرمایا علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں، کھانے پینے کو صورتحال کوئی مضبوط نہیں ہے. ایک وقت فاقہ، ایک وقت کچھ مل جاتا ہے. احسان فرماؤ مجھے کچھ دو. فرماتے ہیں جابر تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حیران ہو کے کہتا ہے انہوں نے تو کبھی کسی کو خالی نہیں بتایا. فرماتے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں. چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھا. اچانک ایک شیعہ ظاہر ہوا. تاریخ نے نام لکھا ہے قمیت اصلی. خوبصورت ترین مکاشفت ہے. آپ کو جیسا جی شاعر ہے، بڑا خوبصورت سرٹیفائڈ شاعر ہے، مہر شدہ شاعر. سرکار کے سامنے آیا، سب سے پہلے سلام کیا. یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں سلام کیا سلام کیا. آپ بھی اپنے امام کو سلام کیا کرو. صبح صبح اٹھ کے کوشش کیا کرو. بچوں کو گھر میں یہ پیغام دیا جاتا ہے بیٹا صبح اٹھ کے بڑوں کو سلام کیا جاتا ہے، اور بچوں کو یہ بھی ٹریننگ دو ہمارا بھی بڑا مولا ہے. کعبے کی طرف رک کر کے اپنے امام کو سلام کرو. جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دے. شاباش، واجب ہے، شاباش، شکر گزار ہو، سمجھتے ہو جانتے ہو. لو جی سلام کیا. پھر موسم چاہیے آ کے ایسے بیٹھے جیسے بندہ دو زانو ہو کے تشہد میں نہیں بیٹھتا. کیوں آگے بیٹھے سرکار؟ کیوں؟ سرکار میرا دل ہے ایک میں نظم سنا، میں نے لکھی ہے، قصیدہ نظم لکھا ہے، میں سنا. سرکار فرماتے سنا. اس نے نظم قصیدہ شروع کی، مکمل کی. سرکار نے اپنی دائیں طرف کھڑے ہوئے غلام کو فرمایا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی میں. پتہ نہیں آپ حیران نہیں ہوئے؟ میں تو پہلے پڑھ کے یہاں تک پہنچ کے بہت حیران ہوا تھا کہ وہ مانگ رہے اس کے دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ نہیں مانگتا تو عطا جا لے آ. کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا میں کبھی نہ کہتا. جب صاحب آپ یقین کیجیے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ اس نے رکھ دی. اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا، اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے. شکر گزار متشکر ممنون شکر گزار. سرکار کو بیٹھے دیکھ رہے جو گھبرا گئے ہو. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ بھی تو علی ہے نا، یہ بھی تو علی ہے نا. اچھا کیا رسول کا مزاج ہے؟ چلو بتا چلی کوئی روح ہے جو بار بار مجھے کہہ رہی ہے کہ یار صاحب زمان پہ جملے کو پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا. سگنل پھر تک پہنچے میرا دل ہے چلو صاحب زمان پہ ایک جملہ اور آپ کی نظر کرتا جاؤں. محمد کا بھی اپنا مزاج ہے. ایک دن
बैठ के कहते हैं अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। कुछ अर्से बाद फरमाते हैं मेरे महदी का इंतजार अफजल इबादत है। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया, नहीं गौर फरमाया। नहीं, इसको मैं वाज़ेह करने के लिए छोटी सी बात करना चाहूँगा। आपको नमाज पढ़ने के लिए अजान के जरिए कहा जाए कि नमाज का वक्त हो गया, आप घर में भी पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, आप शहर की बड़ी जामे मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मौका मिले, मोहसिन शाह जी कहेंगे मैं ले चलता हूँ सबको मस्जिद नबवी, हम कहोगे यार शाह जी ये तो फजीलत है, वही नमाज है जो घर पढ़नी थी, पर फजीलत है, चलो मस्जिद नबवी। ये था तेरे मोहम्मद का उम्मत पे एहसान। अली का चेहरा देखना इबादत, महदी का इंतजार अफजल इबादत है। करेंगे साहिब ज़मान पे गुफ्तगू इंशाअल्लाह, लेकिन आज चलो मुबद्दत का आगाज हो जाए, थोड़े ज़हन तैयार हो जाए। तो जी 10,000 अशरफियों की थैली भी मौजूद चली, उसके जानों के साथ रखी है। इस बात होते हैं अर्ज करते मेरा दिल है एक और कसीदा नज़म सुनाओ। सरकार फतेह सुना, इसने कसीदा नज़म शुरू की, मुकम्मल की। सरकार ने फिर हुक्म फरमाया 10,000 अशरफियों की थैली और 20,000 अशरफियों की थैली। ये थैलियों को नहीं देखता, ये मौला को देखता है। आज करते आता अगर इजाजत हो एक और सुनाओ। सरकार फरमाते सुना, तीसरी नज़म, तीसरा कसीदा। असल बात 10,000 अशरफियों की थैली और 30,000 अशरफियां इसके जानों के साथ है। इसने नज़म कसीदा मुकम्मल की। आपने तो नहीं कहा शादी कोई नज़म का एक जुमला ही सुना दो, इसने कसीदा पढ़ा क्या था, लेकिन मैं खुद ही सुना देता हूँ। क्या बात है इसके मयारे मारिफत की। हसन अब्दाल कहते शुक्र है उसका जिसने मुझ जैसे को इन जैसों की तारीफ का मौका दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी हसन अब्दाल। अगला जुमला बड़ा कमाल कहते मैं खुश नसीब हूँ, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ जिनके बाप के नाम के सहारे जमीन भी कायम है, आसमान भी कायम है। 30,000 अशरफियां, मैं मुख्तसर करूँ समझो बात को। 30,000 अशरफियां इसके जानों के साथ है। ऐसा मैं तो नहीं कहा, मैं बता दूंगा। वैसे इश्क की नमाज भी इधर उधर नहीं देखा जाता, ऐसे है ना, बड़ा सफर करके आए खुद को चलिएगा। 30,000 अशरफियां इसके जानों के साथ। इजाजत है आता जाऊं, इजाजत है। अब अंदर ही अंदर बैठा सोच रहे मैंने मांगा तो फरमाया तेरे देने के लिए कुछ नहीं, इसने नहीं मांगा तो इतना। अंदर ही अंदर बैठा सोच रहे और अंदर ही अंदर देखने वाले ने अंदर ही अंदर उठने वाली सोच को जान लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या नफ्सों के खरीदार हो। लो जी मैं बिस्मिल्लाह नंबर 65 तो मैं बहुत पढ़ गया, नहीं काफी है, सवाल जो तो बड़ा है। ये कहते हैं इजाजत है। सरकार फरमाते हैं ये बता मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सरकार आप हुज्जत खुदा है, आप इमाम ज़माना है, आप हाकिम वक्त है, आप उनके कुल मालिक हैं। आप जब चाहे जिसे चाहे जितना चाहे जहां चाहे जैसा चाहे अदा कर सकते हैं। आप करीम इब्ने करीम हैं। सरकार फरमाते कुछ हमारे बारे में अदील में ये भी सुनते जाइएगा फिर पीछे चले जाइएगा। अच्छा सरकार फरमाते ये भी जानते हैं हम जिसको देते हैं वापस नहीं देते। जी अल्लाह ये तो आपके घर का सेवा है, आप जिसको अदा करते हैं वापस नहीं देते। फरमाते अगर इतना जानता है तो पैसों को हाथ क्यों नहीं लगाया। मैं पहले दोनों हाथ उठा के कुमैत असदी की जूती के तलवे को सलाम करता हूँ, फिर मैं बात सुनाता हूँ। मेरा सलाम है, आप भी दिल करे जैसे सलाम करने का दिल चाहे कर लीजिएगा। खुदा की कसम मौसम भाई इतनी बड़ी बात कर लिया। कहता है आपका ये बताइए ये कलम किसने अदा की। आका ये ताकत किसने अदा की, आका ये हिम्मत किसने अदा की, आका ये लफ्ज किसने अदा किए। आका सब कुछ आपने। आका आज मैं आपकी सना करने का सिला ले गया। महशर के दिन मोहम्मद को मुवद्दत का जवाब दिया करूंगा।
آقا نے دعا فرمائی، شیعہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ جو اندر ہی اندر بیٹھا سوچ رہا تھا، بادشاہ فرماتے ہیں الیہ، ادھر قریب آئے۔ ہاں سرکار، وہ میں ویسے سوچ رہا تھا، اس نے تو مانگا نہیں، اتنا تھا میں نے مانگا، مجھے دیا کچھ نہیں۔ جو یہ تیرے امام نے اپنے پاک پاؤں کی فرمائی۔ دو روایتیں ہیں، پہلی یہ سونے کا اونٹ، دوسری یہ سونے کا ہاتھی برآمد ہوا۔ تیرے پانچ امام فرماتے جتنا دل چاہے لے جا، لے جا۔ نیسر اس نے ہاتھ بڑھایا، کتابوں کی ضمانت میری پھر امجد صدیق جو ہاتھ بڑھانے لگا نا، سرکار نے ایک جملہ فرمایا، سرکار میں لے لے، تیری مرضی لے لے، لیکن یاد رکھنا جو ہماری مرضی پہ چلے گا اللہ کو حشر کے دن جواب ہم دیں گے، جو اپنی مرضی پہ چلے گا وہ جانے اللہ جانے۔ شکر گزار ہوں میں آپ سب کا، آپ نے اتنا ٹائم دیا۔ کوشش کرو مودت کے اس معیار پہ اپنے آپ کو پورا اتارو جس معیار پہ ایمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ قسم اس مقدس منبر کی ہمارا کوئی بھی نہیں سوائے مولا کے، ہمارا کوئی نہیں بغیر جتنے بھی رشتے ہیں، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ چاچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ نانا ہے، یہ سب آج سے رشتے ہیں، سانس ہیں رشتے ہیں، سانس ختم ایسے ہے نا۔ نہیں سمجھ رہے جس کو تو میں رجت کی کتابوں سے ایک چیز سناتا نہیں دکھاتا ہوں، آئے گا قبر پہ وہ کہ جس کو ہر قبر پہ آنا ہے، لیکن لفظ آئے گا پہ غور کیجیے گا، آئے گا یہ ہے مستقبل۔ اس لیے ہر ممبر پہ کہتا پھر رہا ہوں، پڑھنے والوں کو حکم کہا کرو، یہ بھی بتا کیا ہوا تھا صفین میں، خیبر میں، کربلا میں، لیکن یہ بھی بتا اب کیا ہوگا۔ جب اب کیا ہوگا والی بات ہوگی، پھر پھر بولے گا رجت پر۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے، میرے ینگ برڈز کو، میرے جوانوں کو پتہ چلے ایمان آئیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ ساری زندگی یہ کہتے کہتے اور تیری کیا بات ہے، اور تیری کیا بات ہے، باقی ہوگی کیا بات ہے، کبھی تو خیال آنا چاہیے میں بھی تو مہدی کا اور بنوں گا، آنا چاہیے نا۔ یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے ہم بھی تعلیم کی فضا ہی بنے گی۔ بھائی وہ تو فضا تھی نا، وہ تو فضا باکمال ہے، کیا انہوں نے فضا نہیں بننا؟ کیا آپ لوگوں نے اور نہیں بننا؟ اگر اور بن گئے جو میں بات سے بیٹھ گیا، سرکار کی آنے کے چھوٹا سا منظر 1 منٹ میں دکھاؤں گا اور 2 جملے مسئلہ پر پھر چاہوں گا۔ اگر ہم اور فضائی بن گئے، سلطان میں تو ایک دن آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ۔ کوئی بلائے بھی آئیں گے، کوئی نہ بلائے بھی آئیں گے، کوئی وفا کرے بھی آئیں گے، کوئی نہ کرے بھی آئیں گے، آقا نے آنا ہے۔ تعارف بڑا کمال کریں گے، دل چاہیے اتنا کمال تعارف کریں گے، اس تعارف پر صرف نچوڑ دینے لگا ہوں۔ سرکار فرمائیں گے دنیا والوں جتنے موجود ہوں گے سرکار کے ظہور پر، پھر فرمائیں گے انبیاء جتنے بھی موجود ہوں گے سرکار کے ظہور پر، پھر فرمائیں گے میری جادت امیر المومنین سے لے کر عسکری پاک تک سب کے نام لے کے فرمائیں گے انبیاء میری جادت، آپ کے عاشق بھی کمال پر میرے عاشقوں کا مقابلہ ہی نہیں۔ 5-6-7 بدوں نے سر ہلایا، میں بات پہاڑ سے بھی وزنی کرنے لگا ہوں، سنبھال گئے، کمال ہو جائے گا، گفتگو کیجیے گا، انہی باتوں کو گفتگو کا مرکز بنایا کرو، چھوڑ دو وہ کیا کر رہے، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کہاں جا رہے، وہ کیوں جا رہے، یہ ٹاپک نہیں، یہ فضولیات ہے۔ زمین کے ستارے بنو، معصوم کا فرمان، ایک رات کا ٹائم ہے، کسی بندے نے معصوم کو کہا مولا وہ دیکھیں آسمان پر کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے ہیں، ہم فرماتے ہیں ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھیں، کبھی زمین کے نہیں دیکھیں؟ مولا زمین پہ بھی کوئی ستارے چمکتے ہیں، ہم فرماتے ہیں ہاں زمین پہ بھی ستارے چمکتے ہیں، مگر ان کی ایک کمال نشانی ہے، وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جب بھی بیٹھتے ہیں، جتنا بیٹھتے ہیں، سوائے ہمارے کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ آپ کے دعاؤں کے سائے ہم نے لاہور واپس جانا ہے، یہ پیغام سن لو۔ سرکار فرمائیں گے جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک، جناب خاتم سے لے کر عسکری بادشاہ تک، آپ کے ہر دور کے عاشقوں کی کیا بات ہے،
پر میری عاشقوں کی کیا ہی بات ہے. خلقت جو سامنے ہوگی انبیاء ائمہ تو جانتے ہوں گے، جو خلقت ہوگی وہ حیران ہوگی. یہ فرق کیا ہے؟ سرکار اپنے عاشقوں کے تعارف سے پہلے فرمائیں گے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. شکر گزار لو جی سرکار قبر پہ آئیں گے تو کر مان کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. بندہ کفن چاہتا ہوا کھڑا ہوگا. آپ کو پتہ ہے ایک دعا بڑی اہم ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. ویسے تو دعائیں ساری خوبصورت ہے، کریم ساری خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے ہاتھ ولایت میں فرمایا جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوں گے میرا قائم قبر پہ آئے گا. جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ، جو نہیں پڑھتے لاہور والوں نے کیلنڈر کی صورت میں آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے. اردو میں سائٹ پہ ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ لکھا ہے. ترجمہ ضرور پڑھنا، پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ تحفہ ہے سب کے لیے، کوئی اس کا ہدیہ نہیں. ایک ہدیہ پڑھیے گا ضرور، جس کے بعد ہم دے جائیں گے تو آپ لے لیجیے گا. قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ. میں نے کہا میں منظر دکھاؤں گا. پھر مجھے شریف بندہ بندی کفن چاٹتے ہوئے کھڑے ہوں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کہ نہیں دیکھتے ہو مولا وہ کہاں ہیں جو ہمیں دفنانے آئے تھے؟ وہ میرے اپنے کہاں ہیں؟ وہ میرے بیٹے، میرے باپ، میرے بھائی، میرے فلاں 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 رشتے دار میرے اپنے کہاں ہیں؟ پھر جا کے شریف سرکار فرمائیں گے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تیری سانسوں کی ڈوری تک بھی تیرا بنا تھا. سانس ختم سب نے تجھے میت بنا دیا. اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، لٹاؤ میت، دفناؤ میت، سب نے رشتہ توڑ دیا. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو کیا ہوتا، اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. کوئی تیرا اپنا نہیں، ایک تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. بس اتنا ہی کافی سمجھنا. 28 سفر ہے، مصنوع امام کے لیے بیٹھے ہو. محمد کا نفیس شہزادہ ہے. ایک موقع پر نہیں کئی موقعوں پر محمد امت کو کہتا رہتا تھا میرا اللہ جو حسن سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر. صرف یہاں تک محدود نہیں تھا، سرکار کندھوں پہ چڑھا کے امت کو دکھاتے رہتے تھے. کیوں؟ شاید امت کو مقام کا اندازہ ہو جائے. میں بھی مجھے جدید جملہ کہا کرتا ہوں ممبروں پہ اکثر، میں کہتا ہوں کوئی احسان کر جائے نا، نسلیں احسان یاد رکھتی ہیں کہ یار ان کے بڑوں نے احسان کیا تھا، ان کے بڑوں نے احسان کیا تھا، ان کی نسلوں پہ ہم نے بھی احسان کرنا ہے، ان کے بڑوں کی ہم پہ بڑے احسان ہے. روتے ہیں ہم چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں. ایک ہی بات ضرور آتی ہے محمد کی امت پہ تھوڑے احسان، ایک بھی احسان کا امت نے پاس نہیں رکھا. ہر وہ ظلم کیا جو ظلم کرنے کے قابل نہیں تھا. ایک اہل سنت ہے تو یہاں تک میرا دل چاہتے ایک جملہ آج کرتا تھا، لکھا ہے انہوں نے، سلام ہے ان کو. ایک اہل سنت ہے تو یہاں تک بھی مولانا سلام لکھ دیا. وہ کہتے ہیں یزیدیوں لعنت ہے تم پر، تمہارا سوال تھا بیعت یا سر، تمہیں بیعت دونوں میں نہیں سر مل گیا، کافی تھا نا، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی. سر لینے کے بعد محمد کی بیٹیوں کو عزت سے مدینے چھوڑا. سلام دے گیا. میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا جاؤں، بعض امیر لوگ بڑی بڑی باتیں کر گئے ہیں. حق بنتا تھا محمد کی بیٹیوں کو چوکوں میں، بازاروں میں، درباروں میں پھراتے نا. حق بنتا تھا عزت کے ساتھ بیٹیوں کو چھوڑ کے آتے. مگر کہاں اس امت نے وہ ظلم کیے. ظلم بتاتے 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 صدیاں گزر گئی، ابھی بھی ظلم تازہ ہی تازہ ہے. دعا کیا کرو اللہ کریم مظلوموں کا بارش آئے. آپ کی امت سے پوچھے تو صحیح میری جد کا قصور کیا تھا. روایت لکھی ہے سنت نے، وہ کہتے ہیں اکثر پہلے میرا رسول حسنین کو گود میں بٹھا کے کبھی حسین کا گلا چومتا تھا، کبھی حسن کا منہ چومتا تھا، پھر حسین کا گلا، پھر حسن کا منہ. کسی نے پوچھ لیا آقا ہم نے آپ کو اکثر دیکھا حسین کا گلا حسن کا منہ، یہ راز کیا ہے؟ سرکار فرمایا کرتے تھے شاید امت کو ذبح کرتے وقت محمد کی بوسہ کا خیال آ جائے. پھر لوگ یہ کہتے تھے شاید امت کو زہر دیتے وقت محمد کی بوسہ کا خیال آ جائے. ارمان افسوس دیں گے ہمیں مرتے مرتے تک بھی ارمان رہے گا محمد کی بوسہ کا. اس امت نے ظلم کیا کیا،
زہر حلائل تابوت آخری برادر برآمد کروائیں گے، سرکار کی شہادت وہ پڑھیں گے، 2-3 جملے عرض کر کے اجازت لے رہا ہوں۔ زہر حلائل حسن عبدال چین کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ پائی جاتی ہے، بڑی سخت زہر ہے جس کے بارے میں لکھا ہے ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے 1 میل تک آبی مخلوق تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ یہی تحفہ دیا امت نے تیرے حسن کو۔ اس نے ملونہ نے کہا ایک اور گھونٹ پیجیے، سرکار فرماتے ہیں سوچ کے دے میرا قاسم بڑا چھوٹا ہے، میرے قاسم کا سن 3.5 سال ہے، بڑا چھوٹا ہے۔ سرکار وہاں سے سیدھے چلے سیدھے نانا کی مدار پہ، نانا تیری امت نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، نانا اگر میں کل آؤں مجھے قبر کی جگہ دے گا؟ تیرا محمد برحمت ہوا آواز دے کے کہتے میرا حسن لال میری طرف سے کوئی نکان نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اگر امت آنے دے میں نانا حاضر ہوں، ضرور آنا اگر امت آنے دے۔ یہ لفظ اگر تیرے امام حسن کو ماں کی قبر پہ لے گیا، ماں کی قبر پہ جا کے تیرے مولا حسن علیہ السلام نے اپنے آپ کو گرایا۔ پھر ابھی اگلے دن ایک ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، میں حیران رہ گیا، ایک بچہ ہے جس کی ماں بھی مر گئی باپ بھی نہیں ہے، وہ بچہ اپنی ماں کی قبر سے اس طرح لپٹ کے رو رہا ہے، دل کی باتیں کر رہا ہے جیسے ماں سے لپٹ کے رو رہا ہو۔ مجھے وہی کتاب کا جملہ یاد آ گیا، تیرا امام حسن ماں کی قبر پہ جا کے اپنے آپ کو گرا کے کہتے اماں ذرا دیکھ تو صحیح، ایک بال ٹوٹ جاتا تھا سارا سارا دن روتی جاتی تھی، دیکھ تو صحیح نفیس حسن کی کیفیت کیا ہے۔ ماں کی آواز آتی ہے حسن جس وقت کی امت نے تجھے زہر دی ہے میں اس وقت کی طرف رہی ہوں، یہ امت نے کیا تیرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اما نانا نے کہا تھا اگر اجازت دے امت تو آنا، اما اگر امت اجازت نہ دے میں تیرے پاس آ جاؤں؟ آواز آتی ہے بسم اللہ میرا لال ماں حاضر ہے ضرور آنا۔ پہنچے گھر، قاسم کی ماں بستر بچھا، ایک یا 2 جملے میں نے اور کہنے بس اتنا ہی کافی سمجھنا۔ قاسم کی ماں بستر بچھا، کیفیت یہ ہے تڑپ رہے تیرا امام، قاسم کو بھیج جہاں کے میری بہنوں کو بتائے امت نے کیا حال کیا ہے۔ پڑھتے ہیں ذاکرین پڑھتے ہیں قاسم کو یتیمی کی شکل بنائی گئی، اس کیفیت میں بھیجا گیا۔ آگے جناب فضا کہتے ہیں فقیر یہ وقت نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، امینہ تو امامت بیوی ہے، بیوی کو پہلے پتا تھا جو بھی سرکار قاسم پہنچے نا شام والی جوتی بھی یہ سمجھی دوڑ کے جاتی ہے، دیکھتی ہے کیا کیفیت ہے۔ قاسم کی ماں نے کشف پکڑا ہے، اس حسن کے منہ سے خون کی الٹیاں چکر کے ٹکڑے دست میں لے رہی ہے۔ جلدی جلدی مولا حسن کہتے ہیں قاسم کی ماں تخت چھپا لے، میری بہنیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ شام والی آواز دے کے کہتی ہے حسن میں حاضر نہیں ہوں۔ اللہ ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، پڑھے گا شہادت آخری بندہ، صرف میں تیرے امام حسن کے تابوت واپس آنے کے شام والی کا ایک بیان سناتا ہوں۔ بھائی موسیقی شاہی واپس آئے نا تابوت، تیر نکالتی رہی ہے، تیر نکالتے نکالتے حسین کو یاد کرتی ہے، ہائے بھیا حسین، ہائے میرا غریب حسین، تیر بھی نکال رہی ہے، ہائے غریب حسین۔ کسی نے پوچھا بی بی جنازہ حسن کا ہے، تیر نکال رہی ہو، یاد حسین کو کر رہی ہو؟ شام والے رو کے کہتی حسن میرا امیر تھا، میں سوچتی کہ وہ امت نے امیر کے ساتھ ایسا کیا ہے، پتہ نہیں غریب کے ساتھ کیا کرے۔